شیر محمد بلوچ صاحب نے شہر کی خدمت کی ہے، سینئر رہنما اس شہر کے رہے، 2 بار قومی اسمبلی کے ممبر ہوئے، صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر رہے، بلدیات سے انہوں نے جنم لیا، ان کا انتقال ہوا، قرارداد پیش کی، ہنگامہ کرتے رہے۔ سویڈن میں ہم مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، پیپلز پارٹی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا گیا، ہر مسلمان کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا۔ ہم نے قرارداد پیش کی، نعرے لگاتے رہے۔ آپ کا کیمرہ دکھا رہا تھا، میں ان کو یوں کر رہا تھا، ڈپٹی میئر صاحب ان کے ہاتھ جوڑ رہے تھے، ہمارے لوگ جو نعرے لگا رہے تھے ان کو ہم چپ کرا رہے تھے، خاموش کر رہے تھے، چاہے ڈپٹی میئر صاحب ہوں، چاہے کرم اللہ وقاصی صاحب ہوں، چاہے نجمی عالم صاحب ہوں، ہم اپنے کارکنان کو چپ کرا رہے تھے، اور جواب میں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ چور۔ جواب میں وہ ڈیسکوں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے تجربہ ان کا، یہ ہے کراچی سے محبت ان کی، یہ کراچی کی عوام سے محبت ہے ان کی، کہ نعیم الرحمان صاحب نے تقریر کی تو وہ اپنی ڈائز کے اوپر، میں چاہتا میں ان کو مائک نہیں دیتا، میں چاہتا ان کو مائک نہیں دیتا، مجھے پتا ہے وہ فرعون کی طرح ایسے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو یوں اشارے کر رہے تھے، میں چاہتا تو میں اسی وقت اپنی تقریر کر کے اجلاس مؤخر کر دیتا، میں کہا نہیں، پی ٹی آئی کا بھی پارلیمانی لیڈر بات کرے گا، نون لیگ کا پارلیمانی لیڈر بھی بات کرے گا، پیپلز پارٹی کا پارلیمانی لیڈر بات کرے گا، جماعت اسلامی کا پارلیمانی لیڈر بات کرے گا۔ میں تو اچھی روایت قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میری پارٹی، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے کہا ہم اپنے انداز سے کراچی والوں کو بتائیں گے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ جواب میں ہورڈنگ، بینر، کیا روایت قائم کریں؟ مجھے آج پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی، میرا لائے عمل آج آپ کو کاؤنسل کے اجلاس کے ذریعے پتہ چلنا تھا، لیکن مجھے مجبوراً پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ کیوں؟ کہ پہلے انہوں نے کہا کہ 3 بجے سے پہلے 2:30 بجے پریس کانفرنس کریں گے، جس اجلاس کے لیے پریس کانفرنس کر رہے تھے اس اجلاس میں انہوں نے حرکت جو کی وہ آپ کے سامنے، اور اجلاس کے بعد پھر پریس کانفرنس کی۔ اجلاس میں ہمارے جانے کے بعد یہ اداروں کی تقدس کی بات کرتے ہیں، اسلامی روایات کی بات کرتے ہیں، یہ نعرے بازی کر رہے تھے، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ وہ بھائی تمہارے پاس ایکسکلوزیو چین ہے کیا مسلمانوں کی، اسلام کی؟ میں مسلمان ہوں بھائی، کیا ہاؤس میں صرف مسلمان بیٹھے تھے کیا؟ غیر مسلم نہیں بیٹھے تھے کیا؟ یہ غرور، تکبر، خود پسندی کب تک چلے گی؟ پورے شہر کو مذاق بنا دیا ان لوگوں نے، کہتے ہیں کہ نعمت اللہ کا دور ہوتا تو یہ نہیں ہوتا۔ وہ بھائی نعمت اللہ کے دور کی وجہ سے اللہ بخشے میں آج بھی سیاسی اختلافات کے باوجود آج بھی احترام کے ساتھ بات کروں گا۔ یہ جو پورے شہر کے اندر سائن بورڈ کا مافیا ہے نا، وہ نعمت اللہ صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا، جس کے بارے میں زاہد سعید صاحب نے فخریہ کہا تھا کہ وہ کیا ایمانداری کا دور تھا کہ ہم نے ایڈورٹیزمنٹ بورڈ کے ذریعے FTC کا فلائی اوور بنا دیا۔ وہ بابا تم لوگوں کی وجہ سے کراچی کی فٹ پاتیں ختم ہوئی، جہاں پہ تم نے کھمبے لگا کے بل بورڈ لگا دیے تھے، اور تم نے اعتراف کیا اس بات کا کہ تم نے 45 کروڑ روپے اکٹھا کر کے برج بنایا۔ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے بعد میں سپریم کورٹ نے بین لگایا۔ تم نے کراچی کی گلی محلوں کے اوپر کمرشل کر دی سڑکیں، وہ چاندنی چوک، وہ بہادر آباد، وہ شرف آباد جہاں میں پلا بڑا، جہاں 1000 گز کے 2 گز 1000 گز کے مکانات ہوتے تھے، وہاں تم لوگوں نے 20 منزلہ عمارت بنا دی۔ بات کرتے ہو تم لوگ، آپ کو یاد نہیں عبدالستار افغانی صاحب کا دور جب پیپلز پارٹی کے کارکنان کو اغوا کر لیا گیا تھا؟ ہم نے کس کو اغوا کیا؟ کوئی 130 جماعت اسلامی کے اراکین میں سے کوئی ایک رکن ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اس کو ہم نے تنگ کیا ہو، اس کو روکا ہو ووٹ دینے سے؟ PTI کے اراکین جنہوں نے میرے خلاف ووٹ ڈالا تھا، نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ ڈالا تھا،
15 جون کو جنہوں نے سلمان کو ووٹ نہیں دیا تھا، ان کو تک کو میں نے بلوایا آج اجلاس میں کہ میرے رکن نہیں ہے وہ، بٹ ہاں کاؤنسل کے رکن ہیں، ان کو بلوایا اور میں نے ہدایت دی تھی کہ ان کو ہتھکڑی کے ساتھ نہیں لے کے آنا، کیونکہ ایک دم سے آئے وہ ہتھکڑیاں ان کی نہیں اتری تھی سیاست کی. تو بابا میں نے ان کو بلوایا ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، تم لوگوں کی طرح فساد پسند نہیں ہوں، فتنہ نہیں ہے میرے اندر. ان کی ہتھکڑیاں اتروائیں، جب ہتھکڑیاں اتر کے خاموش ہو گئے، نہیں پھر بھی بولتے رہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب نعیم الرحمان صاحب نے کسی کو بات نہیں کرنے دی تو جب ان کی باری آئی تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا، کیونکہ نون لیگ کے اراکین نے پروٹیسٹ کیا کہ ان کے پارلیمانی لیڈر کو نہیں بولنے دیا گیا. جے یو آئی کا پارلیمانی لیڈر بیچارہ بیٹھ نہیں پایا اپنی جگہ پہ. پی ٹی آئی کا پارلیمانی لیڈر کو آپ نے نہیں بولنے دیا، پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کیا. تو جب آپ کی باری آئی تو ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہمارے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. کچھ نہیں کر پائے نا وہ، اس لیے الیکٹ ہوئے تھے، اس لیے الیکشن لڑا تھا کہ بس میں میئر بن جاؤں، میں شیروانی یا میں وہ گاؤن پہن لوں. یار نہیں بھائی، آپ کو شیروانی چاہیے میں آپ کو تحفے میں دے دیتا ہوں. آپ کو کراچی کی کنجی چاہیے تاکہ آپ چائنا کٹنگ کر لیں، پلاٹوں کو کمرشل کر کے، سڑکوں کو کمرشل کر کے، فٹ پاتھوں کو کمرشل کر کے بل بورڈ لگا دیں، اپنی تصویریں لگا دیں اس کے اوپر. آپ کو اس لیے کنجی چاہیے تو میں کنجی آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے میں اپنے شہر کو آپ کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گا. یہ میرا شہر ہے، میں اس شہر میں پیدا ہوا، آپ اس شہر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، سلمان اس شہر میں پیدا ہوا ہے. یہ بدماشی کی سیاست نہیں ہو سکتی، خدمت کی سیاست ہونی چاہیے. کب تک اپنے نوجوان کو ہم یہ بتائیں گے کہ شہر کے مسائل ہیں؟ ہمیں اپنے نوجوان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مسائل کا حل ہے، اور حل جماعت اسلامی نہیں ہے. میں ان کو محب وطن، محب کراچی سمجھتا تھا. ایک شخص اپنی انا کی خاطر پورے شہر کو مفلوج کر کے بیٹھا ہوا ہے. اتنا بڑا ہے وہ کہ اس کو بلاتے ہیں آؤ بیٹھو بات کرو تو کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا. پروٹیسٹ کرنا ہے نا تو کرو، خود پروٹیسٹ کرو. خود کیوں بیٹھا ہوا تھا وہ؟ اتنی ہمت ہونی چاہیے. پھر راجہ اندر بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی گوپیوں کو کھڑا کر دو، اپنے حواریوں کو کھڑا کر دو، خود کھڑے ہو، احتجاج کرو. تم جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہو، جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نہ بنو. الخدمت کے ذریعے خدمت کرو، سیاست نہ کرو. اور اپنی باتوں اور اعمال کے ذریعے سیاست کرو، منافقت نہ کرو. آپ کو اچھا لگے گا کہ بل بورڈ کے بل بھیج دوں میں ان کو، جہاں جہاں انہوں نے اپنی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. کہتے ہیں تصویریں حرام ہیں.